یہ وطن تمہارا ہے، تم ہو پاس باعث کے، یہ چمن تمہارا ہے، تم ہو نغمہ خواہ اس کے، یہ چمن تمہارا ہے، تم ہو نغمہ خواہ اس کے۔ ویلکم بیک ناظرین، خوش آمدید۔ اس سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ جمہوریت کی ناکامی، اور پھر ہم نے ملک صاحب سے بہت اچھی تجاویز ان کی سنی۔ اب ہم پھر آتے ہیں، کیونکہ ہمارا پروگرام ہے ہم اور ہماری جمہوریت۔ تو یہ جو جمہوریت تو ناکام ہو گئی، میرے ذہن میں ایک سوال آتا ہے۔ وہ سوال یہ ہے ملک صاحب کہ جس طرح میں نے اس سے پہلے بریک سے پہلے بھی بتا دیا کہ یہ جو جمہوریت پارلیمنٹ تک جو لوگ پہنچے ہیں، یہ ہماری وجہ سے پہنچے ہیں، ہم نے ہی ان کو منتخب کیا ہے۔ اور یہی آپ نے جمہوریت کی جو ہے نا وہ تعریف کی ہے کہ جمہوریت یہی ہے کہ لوگ منتخب کریں اپنے لیے لیڈر اور جو بھی ہے۔ بہرکیف یہ لیڈران کو ہم نے ہی منتخب کیا ہے، اور پھر جمہوریت ناکام ہو گئی۔ تو کیا یہ عوام کی ناکامی ہے یا ان لیڈروں کی ناکامی ہے؟ غلطی ہماری ہے یا ان کی ہے؟ دیکھیں، میں پہلی بات تو آپ کو یہ بتا دوں کہ جمہوریت بالکل ناکام نہیں ہوئی۔ یہ تو ابھی تو ظاہر سی ناکام نظر آ رہی۔ نہیں دیکھیں کیسے ناکام ہے۔ آپ دیکھیں کہ امریت میں کیا ہو رہا تھا، ملک کے ہر شہر میں دھماکے ہو رہے تھے، لوگ قتل ہو رہے تھے، قوم کی بیٹیاں بیچی جا رہی تھیں، فوج مر رہی تھی، عوام قوم مر رہی تھی۔ وہ اس کو دیکھیں، مشہور ہے کہ فوج جو ہے نا وہ ان کا کام یہی ہے کہ لڑو اور مارو۔ اور ٹھیک ہے، مطلب میں آپ کو بتاؤں کہ جمہوریت اگر ناکام ہوتی نا تو آپ 2008 سے پیچھے جا رہے ہوتے۔ نہیں، ابھی جو کتنے ہمارے سامنے واقعات گزرے ہیں، ابھی دیکھیں آپ واقعات کا قابل جائزہ 2013 میں آپ کا ملک کہاں تھا اور اب کہاں ہے۔ آپ اس جائزے آپ یہ دیکھیں کہ 2013 میں آپ کے ذرا مفادات وہی لوگ ہیں، وہی مر رہے ہیں، کوئی پوچھ نہیں رہا۔ نہیں ایسا نہیں ہے۔ اپنے حق کے لیے میں آپ کو بتاتا ہوں، دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں، جمہوریت کا جو فائدہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے 2013 میں بلوچستان میں، میں آپ کو اپنی ذاتی بات بتاؤں، میرے بہت سارے دوست ہیں، جرنلسٹ فاؤنڈیشن سے میرا بنیادی طور پہ تعلق ہے، تو میں ان دوستوں سے میرا اکثر رابطہ رہتا ہے بلوچستان سارے میں۔ تو 2013 میں گوادر سے جانا چاہ رہا تھا کوئٹہ، تو میرے ساتھ میرے بلوچ دوست بھی تھے، تو لیکن سب نے یہی مشورہ دیا کہ یار ایسا نہیں کیا جا سکتا، وہ ممکن نہیں ہے کہ ہم مطلب آپ کو سیف لے کے نہیں جا سکتے۔ اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ میں 98 میں گوادر سے اپنی گاڑی میں اپنے ایک دوست کے ساتھ، جو کہ وہاں کا مقامی نہیں تھا، میں اپنی گاڑی میں کوئٹہ تک گیا ہوں، اور کوئٹہ سے پشاور تک آیا ہوں۔ مجھے کسی نے نہیں پوچھا، لیکن یہ جو مشرف کے دور میں جو کچھ بلوچوں کے ساتھ ہوا، وہ اس کے نتیجے میں جو انسرجنسی شروع ہوئی، معذرت کے ساتھ ملک صاحب، اس میں میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں کہ شمالی علاقہ جات ہیں ہمارے جتنے بھی، یا فاٹا کے علاقہ جات ہیں، یا ہمارے بلوچستان کے حالات ہیں، یہ پہلے کچھ اور تھے، ڈرون حملے تھے، قتل و غارت جو بھی تھا۔ اب یہ جمہوریت کی کامیابی ہے نا کہ بہتر یہ جمہوریت کی کیسے، یہ تو آرمی نے کر دیا، فوج نے۔ آرمی دیکھیں، آرمی پہلے بھی ادھر تھی، فوج پہلے بھی ادھر تھی، ادارے پہلے بھی ادھر سے نہیں تھے نا۔ نہیں، اس طرح سے تھے، اسی طرح ادارے ایسے ہی ہوتے ہیں۔ ادارے افراد کے آنے جانے سے اداروں پہ فرق نہیں پڑتا۔ بات یہ تھی ادارے اپنی جگہ پہ تھے، محنت بھی کر رہے تھے، ہمارے جوان ہمارے بچے جو ہیں وہ لڑ بھی رہے تھے، قربانیاں بھی دے رہے تھے۔ پرابلم یہ تھا کہ فوج کے ساتھ قوم نہیں کھڑی تھی۔ قوم کے ساتھ کھڑا کرنے کے لیے ضرورت تھی ایک مقبول قومی حکومت کی۔ وہ قومی حکومت جب آئی، مقبول قوم میں حکومت آئی، قوم فوج کے ساتھ کھڑی ہوئی۔ کوئی فوج اکیلے کوئی جنگ نہیں جیت سکتی جب تک اس کی قوم۔ اب جب یہ حکومت آئی، جمہوری حکومت آئی، جس کے پیچھے قوم کھڑی تھی، یہ فوج کے ساتھ کھڑی ہو گئی، تو آپ دیکھ لیں حالات بدل گئے۔ جس ملک میں روزانہ 3 دھماکے ہوتے تھے اوسطاً، ابھی اللہ کا بڑا فضل ہے کہ ایک مہینے میں ایک دہشت گردی کا واقعہ اس سے بھی کم ہو گیا۔ اللہ کرے کہ یہ جمہوریت کی کامیابی ہے۔ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، ہمارے ملک میں اور تو اور چھوڑیں، میں اس وقت سعودی عرب میں تھا 2013 میں، تو میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے ملک میں سعودی عرب ہمارا سب سے عظیم ترین، قریب ترین دوست ملک ہے، ہمارا بھائی ہے، جو ہماری خاطر سب کچھ کرتا آیا ہے۔ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں کہ اس ملک کو جہاں بھی پیسے کی ضرورت ہوئی، تیل کی ضرورت ہوئی، سپورٹ کی ضرورت ہوئی، اخلاقی مدد کی ضرورت ہوئی، تو کسی ایک ریاست نے کی، اور وہ ریاست سعودی عرب کی تھی۔ تو 2013 میں یہ حالات تھے کہ سعودی عرب کا بھی نائب وزیر خارجہ آپ کے ملک میں آتا تھا، باقی کو تو چھوڑ دیں، چین کا بھی وزیر خارجہ نہیں آتا تھا آپ کے ملک میں۔
یہ برادر اسلامی آپ کے جو پڑوس میں اور ہمسایہ ملک جو ہیں یہ کوئی نہیں آتا تھا. آپ کو وہ جو افغانستان کا حامد کرزئی صاحب تھے وہ بھی دھمکیاں دیتے تھے 2013 میں. ابھی تو چند سال ہی گزرے ہیں نا, 2 سال 3 سال گزرے ہیں. آج آپ کا اللہ کا فضل ہے, آپ کے ملک میں بڑے بڑے ایونٹس ہوتے ہیں, غیر ملک میں حکمران آتے ہیں اور اکٹھے آتے ہیں, امن بہتر ہو رہا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ کہ آپ جو حالیہ جمہوریت, میں سمجھتا ہوں جمہوریت ناکام نہیں ہوئی. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جمہوری نمائندے جو ہیں ان کی وہ تربیت کی کمی کہہ لیں, ان کی مینٹل اپروچ کہہ لیں, وہ ٹھیک نہیں ہے. تو جمہوریت انہی نمائندوں سے بنتی ہے نا. دیکھیں جمہوریت ناکام نہیں ہوئی, اس میں خامیاں بہت ہیں, خرابیاں بہت ہیں, درست کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے, اس کی اصلاحات کی بہت زیادہ ضرورت ہے, لیکن ہم اسے ناکام نہیں کہہ سکتے. آپ نے کہہ دیا نا کہ مطلب میرا اعتراض یہ ہے کہ وہ ناکام نہیں ہوئی. میرا بھی سوال یہی ہے بنیادی طور پر, ناکام نہیں ہوئی, انشاءاللہ بہتری کی طرف جا رہی ہے, اس کو مزید امپروو کرنے کی ضرورت ہے. جمہوریت ناکام نہیں ہوئی. جو جمہوریت کے جو نمائندگان ہیں یا جو حکومت کے جو بھی ہیں, تو میرا سوال سب سے پہلے بھی آپ سے یہی تھا کہ ان لوگوں کو تو منتخب کیا ہے ہم نے, ہم نے ان کو آگے بھیجا ہے, اب پھر وہ ناکام ہیں. تو ایسے ناکام لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ ناکام ہے, ناکام نہیں ہے. آپ نے کہا جمہوریت ناکام نہیں ہے, وہ جو نمائندے ہیں وہ ناکام ہیں. دیکھیں مطلب ناکام نہیں ہے, لیکن آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی جو ذہنی صلاحیتیں ہیں وہ شاید اس لیول کی نہیں ہے جس لیول کی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, اب اس کا علاج یہ ہے کہ ہم اگلے الیکشن میں ان کو بدل دیں گے. چلیں ٹھیک ہے, قوم ان کو بدل دے گی, اٹھا کے باہر پھینک دے گی, دوسرے لے آئے گی. یہ کب سے یہ ایسے ہو رہا ہے؟ نہیں کب سے نہیں ہو رہا, اس ملک میں کبھی دیکھیں اس ملک میں ایسا نہیں ہوا. اگر یہ 60 سال سے ایسا ہوتا, یا تو ملک صاحب میری زندگی کم ہے, ایسا بھی ہے, آپ کی عمر ماشاءاللہ تھوڑی ہے لیکن آپ کا نالج زیادہ ہے. دیکھیں 2-3 ہمارے ملک میں الیکشن کب ہوئے ہیں تو میں نے بھی دیکھی ہے نا, مثلا اس سے پہلے پیپلز پارٹی کی حکومت آپ نے وہی الیکشن میں بھی ایسی لوگ گزرے. اس سے پہلے آپ نے وہ جو الیکشن دیکھا ہوگا 2002 والا, وہ الیکشن نہیں تھا. میں آپ کو بتاؤں وہ صرف بے ایمانی تھی. وہ جنرل جو مر گیا ضمیر صاحب, اس نے جس کو چاہا جتوایا, جس کو چاہا, وہ بالکل قوم کے ووٹ پر نہیں تھا. اگر کوئی بندہ یہ پاکستان میں یہ کہے کہ 2002 کا الیکشن ووٹوں کے کاؤنٹ کے ساتھ تھا, وہ فراڈ ہے. وہ تو تھا ہی نہیں. 2 الیکشن ہوئے نا آپ کے ملک میں. دیکھیں تو انٹرنیشنل اگر آپ نظام دیکھیں تو جمہوریت کو پنپنے کے لیے کم از کم 5-6 الیکشن چاہیے, 5-6 الیکشن چاہیے. ابھی الحمدللہ, اور ہماری قوم جس سٹیج پہ کھڑی ہے, شعور کے جس لیول پہ ہماری قوم ہے, تمام تر مشکلات کے باوجود آپ یہ دیکھیں کہ ایک الیکشن 2018 والا آنا ہے, 2023 میں آپ کے پاس جو قیادت آئے گی, جو قوم آئے گی, جو ملک آئے گا, وہ دنیا کے دیکھنے والا ہوگا. ہم پوری دنیا کی قیادت کریں گے. میں انشاءاللہ, مجھے یقین ہے جمہوریت پر, مجھے اپنی قوم پر اعتماد ہے. یہ لوگ جو ہے ان کو اٹھا کر قوم باہر پھینکے گی اور نئے لوگوں کو لے آئے گی. تو آپ دیکھیں گے اگر زندہ ہوگی, یہ بھی تو مجھے بتائیں. قوم بالکل بیدار ہے, قوم بیدار ہے. دیکھیں یہ ایک جکڑ بندی ایسے نہیں, لوگ دیکھیں ایک سسٹم ایسا ہے نا, سسٹم میں بہت آہستہ 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 بتدریج تبدیلیاں ممکن ہیں. یہ قوم کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ سسٹم کو اوور نائٹ بدل سکے. ان لوگوں کے ہاتھ میں اور ان کا مفاد اس میں نہیں ہے کہ یہ بدلیں. ٹھیک ہے نا, یہ تو نہیں بدلیں گے نا اوور نائٹ, قوم بدلے گی. اب قوم کیسے بدلے گی؟ قوم بدلے گی کہ پیپلز پارٹی کو ٹیسٹ کر لیا, زرداری صاحب کو ٹیسٹ کر لیا, اچھے کام بھی کیے, آئین میں سارا گند جو ہے وہ اٹھا کے باہر پھینکا, آئین کو پیور کیا, جمہوریت کے دفاع کی جنگ بھی لڑی, سارا کچھ کیا, لیکن قوم کی امیدوں پر پورا نہیں اترے, اٹھا کے باہر پھینک دیا. میاں صاحب بہت اچھے کام بھی کر رہے ہیں, خارجہ پالیسی بڑی بہتر ہو گئی, ملک میں امن و امان آ گیا, پیسہ بھی آ رہا ہے, کاروبار آ رہا ہے, چائنا کوریڈور بن رہا ہے, سارا کچھ ہو رہا ہے. لیکن قوم کی امیدیں خالی یہ نہیں ہوتی, قوم کی امیدیں اصلاحات کی بھی ہیں. اگر وہ نہیں کریں گے, قوم اگلے الیکشن میں اٹھا کر باہر پھینک دے گی. عمران خان کو لے آئے گی, عمران نہیں کرے گا تو کسی اور کو, سراج الحق کو لے آئے گی, وہ نہیں کرے گا تو فضل الرحمان کو لے آئے گی. آپ جمہوریت کو میں اس لیے پسند کرتا ہوں کہ جو کام صحیح نہیں کرے گا, قوم کے پاس یہ طاقت ہے کہ اس کو اٹھا کے باہر پھینک دے. قوم کو بیدار بھی تو کرنا ہے نا. دیکھیں میں سمجھتا ہوں سوئی ہوئی ہو, آپ میں نہیں سمجھتا نعرے لگائیں, صرف نعروں سے تو کچھ نہیں بنتا. دیکھیں میں بالکل نہیں سمجھتا کہ پاکستانی قوم سو رہی ہے. اس کے بعد پھر ہم ایسے لوگوں کو لے آئیں جو ہمارے اوپر, اس روایتی جملے سے تو میں اتفاق ہی نہیں کرتا کہ قوم سو رہی ہے. ہماری قوم سے زیادہ کوئی قوم جاگ نہیں رہی. دیکھیں 40 سال سے ہم جنگ لڑ رہے ہیں, ہمارے بچے مر رہے ہیں, ہماری بیٹیاں مر رہی ہیں, ہمارے بیٹے مر رہے ہیں, ہر طرف ہمارے پاس امن نہیں ہے, ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے, کاروبار نہیں ہے, سب کچھ ہے, اس کے باوجود ہم سروائیو کر رہے ہیں. آپ دنیا میں دیکھیں امریکہ کتنی بڑی طاقت ہے, ہم سے 3000 گنا زیادہ ان کے ساتھ. آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, مثلا آپ نے اس سے پہلے پروگرام میں کہا تھا کہ بیرونی مداخلت آئی ہے اور وہ ہمارے اداروں میں گھس گئی, ہمارے سیاست میں گھس گئی. بالکل ہے. تو یہ قوم سوئی ہے, یہ جاگ رہی ہے. نہیں دیکھیں یہ بھی تو بات ہے, کچھ قومی مجبوریاں بھی ہوتی ہیں. دیکھیں اگر قوم جاگتی ہوتی تو کس کی کیا مجال تھی کہ وہ باہر سے آ کے ہمارے اندر گھس جائیں, ہمارے اداروں میں گھس جائیں. ہمارے کچھ جو ہے نا, کچھ ریاستی مجبوریاں ہوتی ہیں, کچھ قومی مجبوریاں ہوتی ہیں. آپ, میں گاؤں میں رہتا ہوں, میرے گاؤں میں ایک ہونڈا ایک بدماش ہے, ٹھیک ہے جی,
مجھے پتہ ہے کہ میں اس کے ساتھ لڑ نہیں سکتا. میں باہر جاؤں گا یہ مجھے مارے گا, مجھے بے عزت کر دے گا. میں تھانے کچہریوں کے چکر لگاؤں گا, تھانے دار کو اس نے پیسے کھلائے ہوئے ہیں, تو وہاں سے تھوڑا بچ کے بھی نکل رہا ہوں. اس وقت پتہ ہے آپ کو کہ امریکہ عالمی غنڈہ ہے, ہم کہیں یا نہ کہیں, اتنی جرت ہماری ہو یا نہ ہو. تو وہ جو عالمی غنڈے ہیں اور امریکہ کے اتحادی جو ہیں, وہ انڈیا ہے اور ایران ہے اور اسرائیل ہے, یہ امریکہ کے اتحادی ہیں, تو یہ عالمی غنڈے کے ساتھی ہیں. ہماری مجبوریاں یہ ہیں کہ ہم بیک وقت چاروں سے نہیں لڑ سکتے. ہم فوجی لحاظ سے کمزور ہیں, اقتصادی لحاظ سے کمزور ہیں. فوج ہماری چلے لڑ بھی لے گی تو ہمارے پاس اقتصادیات نہیں ہیں. ہم معاش جو ہے نا آپ دیکھیں کہ یمن میں جب جنگ شروع ہو گئی تو ایک وقت ایسا آیا کہ یمن میں چاول $70 کا کلو مل رہا تھا, $70 کا 1 کلو چاول مل رہا تھا. تو ہماری قوم پہ خدا نخواستہ وہ وقت آئے گا تو بڑا مشکل ہو جائے گی. ہماری پاپولیشن بہت زیادہ ہے, ہمارے وسائل کم ہیں, تو ہمیں ان چیزوں سے بچ کے, دشمن کی ریشہ دوانیوں سے بچ کے نکلنا ہوگا. ڈائریکٹ ٹکراؤ ہمارے مفاد میں نہیں ہے. تو یہ وہ چیزیں قوم کو بھی پتہ ہے, حکومتوں کو بھی پتہ ہے, اداروں کو بھی پتہ ہے کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے, لیکن وہ اپنی سطح پر اس کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں. ڈائریکٹ کنفلکٹ ہمارے مفاد میں نہیں ہے, کیونکہ یہ 4 بڑے ملک ہیں. امریکہ بڑا ملک ہے, انڈیا بڑا ملک ہے, ایران بڑا ملک ہے, اور اسرائیل ان کے ساتھ بڑا طاقتور ملک ہے. تو ان کے ساتھ ہم براہ راست ہمارا ٹکراؤ ہمارے مفاد میں نہیں ہے. اس لیے ہماری حکومتیں اس سے صرف نظر کرتی ہیں اور ان کا اندرون خانہ ہی مقابلہ کرتی ہیں. جیسے وہ کرتے ہیں ہم بھی ویسا ہی کرتے ہیں, ان کو کاؤنٹر کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں. لیکن قوم جو ہے وہ بیدار ہے, وہ ان چیزوں کو سمجھتی ہے. ہاں, جس طرف سے قوم خواب غفلت میں ہے وہ ایک اور چیز ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ یہ تو اوپن یا کھلی سازشیں, جو فوجی جنگ, ہمارے بچے جو ہیں جو فوج میں وردی پہن کے بیٹھے ہوئے ہیں, مجھے پتہ ہے کہ دنیا کی کوئی فوج ان کو شکست نہیں دے سکتی. اگر ہماری سیاسی قیادت اور ہماری قیادت, فوجی قیادت جو ہے نا, وہ جس طرح قطر میں ہوا اس طرح ناکام نہ ہو جائے, تو میرا یہ چیلنج ہے کہ ہماری جو 5-6 لاکھ 10 لاکھ فوج ہے, یہ آخری فرد تک مر تو سکتی ہے, ہار نہیں سکتی. اسے دنیا کا کوئی شخص ہرا نہیں سکتا. مجبوریاں اپنی جگہ پہ, وہ ہم مجبوریوں کے ساتھ ہم نے زندہ رہنا ہے. لیکن اب بات آتی ہے یہ کہ وہ کون سے جہاں سے قوم خواب غفلت میں. اب آپ کو میں بتاؤں کہ فوج کو تو آپ کی کوئی شکست نہیں دے سکتا. آپ کے پاس ایٹم بم بھی ہے, جب ہم مرنے لگیں گے سب کو ماریں گے. لیکن آپ کا دشمن خالی فوج کے ذریعے نہیں آتا, وہ کسی اور طریقے سے بھی آتا ہے. آپ کے ملک کو کسی اور طریقے سے بھی فتح کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. آپ کے ملک میں لوگوں کو جنگی تربیت دی جا رہی ہے, لوگوں کو ٹریننگ دی جا رہی ہے کہ آپ نے قبضے کیسے کرنے ہیں, ملک کو بلاک کیسے کرنا ہے, ملک کو بند کیسے کرنا ہے, اور ان کے اوپر سرمایہ کاری بھی کی جا رہی ہے, ان کو تربیت دی جا رہی ہے. ان کے لیے میڈیا کے چینلز پہ بیٹھے ہوئے پروپیگنڈا بھی ایک خاص گروہ ہے جس کو ایک خاص ملک سپورٹ کرتا ہے, جو دن رات اپنے پروپیگنڈے میں مصروف ہیں. وہ آپ کے ملک پر قبضے کی پریکٹس کر رہے ہیں. اس کا تو آپ نے پہلے ہی ذکر کر دیا اور اس ملک کا نام لے لیا. تو اب ناظرین سے میں یہی کہوں گا کہ بہت ہی چال چلی جا رہی ہے ہمارے خلاف, ہماری اس دھرتی کے خلاف. تو ہمیں ہمہ وقت ہوشیار رہنا چاہیے, اور بحیثیت ایک قوم ہمیں ہر وقت بیدار رہنا چاہیے. ہمیں اپنے دوست اور دشمن کے درمیان تمیز اور فرق کرنا چاہیے. ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کون ہمارا دوست ہے, کون ہمارا دشمن ہے. تو ناظرین, یہاں پہ پھر میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے مہمان خصوصی جو بڑی مصروفیات کے باوجود تشریف لائے, جناب ناصر ملک صاحب. بہت شکریہ ناصر صاحب. تو انشاءاللہ پھر امید ہے کہ آپ سے ٹائم لیں گے, اور ہمیں آپ سے امید ہے کہ آپ ہمیں ٹائم دیں گے. انشاءاللہ جی, ہم حاضر ہیں. باقی بات یہ ہے کہ وہ ہر جگہ جو پہ کٹ ہوتی ہے, وہ اگر آپ کینچی ماریں گے زیادہ تو ہم کچھ کہیں گے. ہم وہ کہتے ہیں نا کہ ایک نقطے نے محرم سے مجرم بنا دیا. ہم دعا لکھتے رہے, وہ دغا پڑھتے رہے. تو پھر اگر آپ بھی ایسا کریں گے تو ہم بھاگ جائیں گے, ورنہ ہمیں تو چاہیے بھائی, ہماری آواز, ہماری بات تو سننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا. آپ کے مشکور ہیں جو ہمیں موقع دے دیتے ہیں. سنیں گے انشاءاللہ. اور بحیثیت قوم, اقبال نے کہا تھا کہ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتی ویراں سے, ذرا نم ہو یہ مٹی تو بڑی زرخیز ہے ساقی. یہ قوم, یہ نوجوان ہمارے مستقبل ہے, اس ملک کا مستقبل ہے, اس دھرتی کا مستقبل ہے, اس معاشرے کا مستقبل ہے. تو سب سے پہلے ہمیں اٹھنا ہوگا, ہمیں سوچنا ہوگا, ہمیں سمجھنا ہوگا, ہمیں باریک بینی سے تمام امور کا جائزہ لینا ہوگا. اور پھر اس کے بعد ہمیں ہر پہلو میں, ہر ادارے میں دیکھنا ہوگا کہ جمہوریت میں ہم نے کیسے لوگوں کو آگے کرنا ہے, اپنے اداروں کو ہم نے کیسے بہتر بنانا ہے, اپنے دشمنوں سے ہم نے کیسے پردہ ہٹانا ہے, اپنے دوستوں کے ساتھ ہم نے کیسے محبت کا ہاتھ بڑھانا ہے. یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے.
اور تب جا کے ہم ایک مہذب قوم اور ایک فلاحی ریاست کے رہنے والے بن سکتے ہیں۔ تو میری دعا ہے اللہ کریم ہمارے اندر اتفاق اور اتحاد کی فضا پیدا کرے، اور جتنے بھی ہمارے خلاف چال چلنے والے ہیں ان کو بس اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے۔ تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ یہ وطن تمہارا ہے، تم ہو پاس اس کے، یہ چمن تمہارا ہے، تم ہو نغمہ خواں